آدم علیہ السلام کا پتلا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم یا انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین کے نام حکم آیا کہ اے زمین، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ذروں سے انسان پیدا کریں جن میں بعض میرے فرما بردار ہوں اور بعض نافرمان ہوں گے۔ بس فرما برداروں کو میں بہشت میں داخل کروں اور نافرمانوں کو آتش دوزخ میں ڈالوں۔ یہ سن کر زمین نے نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا یہ فرمان سن کر میں بے حد مسرور ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے بہشت میں داخل ہوں گے، مگر ساتھ ہی اس کے بہت غم میں ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے آتش دوزخ میں جلیں۔ یہ کہہ کر زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دریا اور ندیاں جاری ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین اس غم میں نہ روتی تو انسان بھی کبھی کسی کے غم میں نہ روتا۔ بس یہ انسان کا رونا محض زمین کے رونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتے یعنی جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، ہمارا حکم بجا لاؤ، وہ یہ کہ زمین میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر لے آؤ۔ ہم اس زمین سے ایک صاحب حسن و جمال کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر سیدھے سدرۃ المنتہا سے فوراً زمین پر پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں، اور تمام زمین کے اعضاء یعنی سفید اور سیاہ، زرد اور سرخ، پاک اور ناپاک، سب میں سے ایک مٹھی خاک کی بھر کر حضور خداوندی میں لے جائیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی چاہا کہ زمین سے مٹھی بھریں کہ اتنے میں زمین نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس کے حال پر رحم آیا اور بغیر مٹھی خاک کی بھرے واپس چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا کہ یا الہی، اللہ تعالیٰ، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں بنا مٹھی خاک کی بھر کر واپس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میکائیل، جاؤ اور ایک مٹھی خاک کی زمین سے لے آؤ۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے اور جیسے ہی ایک مٹھی خاک کی لینی چاہی تو زمین نے بے حد رونا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، جس سے میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میکائیل، تم واپس کیوں آئے؟ میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، زمین نے آپ کی پناہ مانگی، مجھے اس پر ترس آ گیا، اس لیے میں بنا مٹھی خاک کی ہی واپس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کے نام حکم دیا کہ جاؤ اسرافیل علیہ السلام، زمین پر پہنچو اور ایک مٹھی خاک کی لے آؤ۔ جب اسرافیل زمین پر گئے تو زمین نے پھر رونا شروع کر دیا اور اللہ کا واسطہ دیا۔ اسرافیل بھی بنا مٹھی خاک کے لیے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار اسرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ ایک مٹھی خاک کی زمین سے لے آؤ۔ چنانچہ اسرائیل نے آتے ہی للکارا اور کہا کہ اے زمین، یہ تیرا رونا دھونا میرے آگے کچھ کام نہ آئے گا۔ غلام کو حکم شہنشاہی بجا لانے میں ذرا دیر نہ ہونی چاہیے، جس کے جواب میں زمین نے کہا کہ اے اسرائیل، میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں کہ میرے اعضاء سے گنہگار پیدا ہوں گے، ساری شرمندگی کا داغ میری پیشانی پر رکھیں گے۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ اے زمین، تو نے خود اپنے حق میں یہ کانٹے بوئے، یعنی اس سے پہلے 3 مرتبہ حکم خداوندی تیرے نام آیا، لیکن تینوں مرتبہ تو نے انکار کیا۔ کاش پہلی ہی مرتبہ حکم الہی کو تو مان لیتی اور بڑی خوشی کے ساتھ مٹھی بھر خاک حوالے کر دیتی، تو اللہ میرے مولا کبھی تجھے رنج و ملال نہ دیتے اور تیرے تمام فرزند خدا کے مطیعین و فرما بردار ہوتے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا رونا دھونا میرے کسی کام نہیں آئے گا، میں تیری کسی بات پر رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں رحم اور ترس کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ حکم الہی بجا لانے کے لیے آیا ہوں۔ اسرائیل نے بسم اللہ کہہ کر چنگل زمین پر مارا اور تمام اعضاء کے ایک پوری مٹھی بھر کر روانہ بھی ہو گئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین میں سے مٹھی بھر کر لے گئے تو زمین کے نام تسلی و تسکین خاطر کا خطاب ہوا، ساکت اور خاموش کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت اسرائیل مٹھی بھر خاک لے کر حضور رب العزت میں پہنچے تو وہاں سے ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل، جب تم نے زمین سے مٹھی خاک کی بھری تو اس نے تمہیں ہر چند میرا واسطہ دیا اور فریاد زاری کی، مگر تم کو ذرا رحم نہ آیا۔ اسرائیل نے عرض کیا کہ خداوند، ایک طرف آپ کا حکم عالی تھا اور دوسری طرف آپ کا واسطہ دیا جا رہا تھا،
بس میں نے حضور کا حکم بجا لانا مقدم اور ضروری سمجھا۔ ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل، آج سے ہم نے تمہارا نام قابض الروح یا ملک الموت قرار دیا کہ تم ہر ایک جاندار کی جان نکالو۔ آہ! اتنا سنتے ہی حضرت اسرائیل رونے لگے اور عرض کیا کہ اے اللہ، اولاد آدم میں نبی، ولی، اچھے برے سب قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں موت کے خوفناک شے کوئی نہیں ہوگی، بس تمام لوگ مجھ کو برائی سے یاد کریں گے اور مجھے سخت ظالم کہیں گے اور سب کے سب مجھے برا سمجھیں گے، نہیں بلکہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم اس بات کا بالکل اندیشہ نہ کرو، ہم اپنی مخلوق کی موت کے بارے میں بہت سے اسباب اور بہانے پیدا کر دیں گے، اور بغیر بہانے کسی کے موت ہی نہیں آئے گی۔ لوگ ہمیشہ سبب اور بہانے کا ذکر کریں گے، تمہارا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ جب زمین کی ایک مٹھی بھر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی گئی تو اس کے نسبت حکم الہی ہوا کہ اس مٹھی کو حجاز عرب میں لے جا کر ڈال دو اور میری قدرت کاملہ کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ ملک الموت نے وہ مٹھی حجاز عرب میں ڈال دی، جس پر ایک سیاہ ابر کے ٹکڑے کو برسنے کا حکم ہوا، جس پر ایک گھٹا زور سے برس رہی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ پورے 40 سال اس مٹی پر برسات ہوئی۔ اس کے بعد ایک نورانی ابر کو حکم ہوا کہ جس نے صرف 1 گھنٹے تک اس مٹی کے ڈھیر پر مہ برسایا۔ یہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت، تمہیں معلوم ہے کہ وہ 40 سال کی بارش کیسی تھی؟ پھر جناب خود ہی نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ 40 برس آدم علیہ السلام کے پتلے پر غم کی گھٹا برسی اور 1 ساعت یعنی 1 گھنٹہ خوشی کا مہ برسا۔ جب اس مٹی کے ڈھیر پر 40 سال غم کا اور 1 گھنٹہ خوشی کا مہ برسا تو اس کے بعد حکم ایزادی 70,000 ملائکہ چشمہ رحیق اور سلسبیل سے پانی لائے اور اس مٹی پر ڈالا۔ پھر جب وہ مٹی اتنی عظیم بارش کے بعد اچھی طرح خمیرہ ہو تو اب تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ ہونے کے لیے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس پر ایک وہ پیاری تصویر کھینچی جس سے قدرت کا ایک پورا کمال ظاہر ہوا۔ نیز اس کے ایک اشارے پر پتلا آدم کے تمام اعضاء فرشتوں نے بنائے اور اس کا چہرہ خود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، دیکھنا، کبھی غصے میں آ کر کسی چھوٹے بڑے کے چہرے پر تماچا نہ مارنا کہ یہ چہرہ خود مولا کریم نے بنایا ہے۔ پھر سورج کو حکم ہوا کہ آدم کے پتلے کو خشک کرے، جس کو سورج نے اپنی پوری تیزی سے 40 سال تک خشک کیا۔ نیز اس پتلے کا قد کی درازی پورے 60 گز کی اور عرض 7 گز کا واقع ہوا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم مومن مسلمان مرد اور عورت کا اتنا ہی قد و قامت ہوگا، غرض کہ یہ پتلا آدم کا مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں تیار کیا گیا۔ بس جب یہ قلب بن کر تیار ہو گیا تو حق در حق فرشتے اسے آ کر دیکھتے اور نہایت تعجب کر کے کہتے کہ یا الہی، یہ کیسا شے تو نے بنائی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آج تک ایسی تصویر نہیں دیکھی۔ الہی، کیسی پیاری تو نے یہ صورت بنائی ہے۔ ملائکہ کی جماعتیں آتی ہیں اور تعجب اور حیرت کی نظروں سے دیکھ کر اور چلی جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے حسن انسان کے 100 حصے کیے، جس میں سے 99 حصے آدم علیہ السلام کو دیے اور 1 حصہ تمام اولاد آدم کو۔ پھر فرشتے عزرائیل کو اپنے ساتھ لائے اور دکھایا کہ دیکھو یہ کیا چیز اللہ پاک نے بنائی ہے۔ چنانچہ عزرائیل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بہت غور سے دیکھا۔ جب باہر سے اچھی طرح دیکھ چکا تو جسم کے اندر سما گیا اور تمام اندرونی حصے کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، اور باہر آ کر دیگر ملائکہ سے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں نے خوب اسے دیکھا اور اس کی اصلیت کو سمجھ گیا۔ یہ اندر سے بالکل تھوتا اور خالی ہے، جب تک کہ اس کے پاؤں نہ ہوں گے یہ کھڑا نہ ہو سکے گا۔ نیز اے ملائکہ، اگر یہ بغیر قدموں کے کھڑا بھی ہو گیا تو بہت جلدی زمین پر گر جائے گا اور خدا کی عبادت میں کاہلی اور سستی کرے گا اور اس کے جسم سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔
مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سینے میں بائیں طرف ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جس کا راستہ کہیں سے نظر نہیں آتا اور وہ بالکل بند ہے۔ معلوم نہیں اس میں کیا پوشیدہ ہے۔ شاید لطیف ربانی کا یہی مقام ہے اور اسی کے سبب یہ پتلا مقرب خداوندی ہوگا۔ غرض کہ عزرائیل آدم علیہ السلام کے پتلے پر کھڑا ہوا اپنی عقل آرایا کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ اسی وقت عرش مولا سے ندا ہوئی، اے ملائکہ، زمین پر میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے جب یہ ارشاد خداوندی سنا، وہ زور رشک سے کہنے لگے، اے خدا بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ حالانکہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان سے تم واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ ملائکہ یہ جواب سن کر سخت پشیمان اور نادم ہوئے اور اپنے اعتراض پر رونے لگے اور اس کے غصے سے ڈر کر اس کے حضور میں توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کے اس کہنے کو معاف فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو روح کو ندا ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہو۔ بس روح آدم نے آ کر آدم کے پتلے کو غور سے دیکھا تو اس میں باریک سوراخ اور اندھیرا نظر آیا، جس سے وہ گھبرا گئی اور کہا کہ خداوند، اس اندھیرے میں داخل ہونے سے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے، لہٰذا مجھے معافی دے دیجیے۔ دوبارہ ارشاد ہوا کہ اے روح، اس قلب میں داخل ہو۔ روح اس سیاہ مٹی کے پتلے کو بغور دیکھ کر ڈری اور اس میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ پھر حکم الہی ہوا کہ اے روح، روتی ہوئی اس قلب میں داخل ہو، اور پھر وہ روتی ہوئی اس میں سے نکل۔ اب تو روح حکم قہاری سے ڈر کر روتی ہوئی آدم علیہ السلام کے پتلے میں ناک کے سوراخوں میں سے داخل ہوئی۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روح اس روز آدم علیہ السلام کے قلب میں خوشی اور حکم اول ہی میں داخل ہو جاتی تو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی نزا بھی بہت آسان ہوتی اور رضا و محبت کے ساتھ روح قلب سے جدا ہوتی، مگر افسوس کہ روح نے سب کو غم میں ڈال دیا۔ غرض کہ تیسری مرتبہ روح قلب میں داخل ہو گئی اور ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ بس آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش مولا سے یا رحمک اللہ کی، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا، جواب آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو وہ فوراً ہی کھڑے ہونے لگے، لیکن چونکہ ابھی پچھلا حصہ مٹی کا تھا اس لیے فوراً ہی گر پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اے انسان، تو بڑا جلد باز ہے۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام کے تمام پتلے آدم میں سریعت ہو گئی۔ اس پتلے خاک میں سر سے لے کر پاؤں تک جہاں روح پہنچتی رہی، وہ سیاہ پتلا 14ویں رات کے چاند کی طرح بنتا چلا گیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام نمونہ حسن و جمال بن کر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کی نظر جس شے پر پڑی وہ عرش الہی تھا، جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے دیکھ کر سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر عذر و تعجب سے دریافت کیا کہ اے میرے خالق و مالک، یہ آپ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ ارشاد عالی ہوا کہ اے آدم، ہم تمہاری اولاد میں بہت سے پیغمبر اور نبی پیدا کریں گے، جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اولاد آدم کا سردار بنائیں گے۔ چنانچہ اسی بنا پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر کچھ فخر نہیں کرتا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے آدم، تم ہماری ایک نافرمانی کرو گے تو ہم اپنے اس پاک بندے کے طفیل تم پر رحم فرمائیں گے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں سخت اندیشہ اور رنج و ملال پیدا ہوا کہ اسی وقت حکم ایزدی حضرت
جبرائیل علیہ السلام کے نام صادر ہوا کہ ہمارے بندے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس کے قلب چاک کر کے نصف اس کے دل سے نکال ڈالو، ورنہ اس غم میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ٹھنڈے ہاتھوں حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور آدھا کلیجہ نکال کر بہشت میں لے گئے اور وہاں کی زمین میں اسے دفن کر دیا، جس سے گیہوں کا درخت پیدا ہوا، اور انجام کاری وہی گیہوں آدم علیہ السلام کی ذلت کا باعث بنا۔ بس آدھا اندیشہ وہاں اگا اور آدھا آدم علیہ السلام کے سینے میں باقی رہا۔